98 ہجری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درخشاں ستاری نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یہ بات آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے۔ آپ کے شجرہ مبارک پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کتنی قدیم ہستیوں میں سے ہیں۔ آپ ہیں بن سید محمد النفس زکیہ، بن سید عبداللہ الحظ، بن سید مثنیٰ بن سید حضرت امام حسن علیہ السلام، بن حضرت سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت سیدنا حسن مثنیٰ کی شادی حضرت فاطمہ صغریٰ بنت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اسی وجہ سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب 138 ہجری میں آپ کے والد صاحب نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس ضمن میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ رکھا گیا تھا۔ اس ظلم کے کئی واقعات معروف ہیں، جن میں حضرت بن ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے، جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں زندہ چن دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی وجیح اور حسین و جمیل تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب دیباج مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے آپ کو اپنے بھائی حضرت بن ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی سندھ آمد میں دو قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ علوم کی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے تاجر کے روپ میں آئے تھے۔ تاجر اس لیے کہا گیا کہ آپ جب سندھ آئے تو آپ اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے تھے۔ آپ نے یہ گھوڑے کم و بیش مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس اسلام کی تبلیغ میں سرگرداں رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز سے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر ہوئے، مگر چونکہ آپ کے حصے میں میدان جنگ میں شہادت لکھی گئی تھی، لہٰذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہ آ سکی۔ حضرت حفص بن عمر گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غازی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے معاملے کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہوں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ گورنر سندھ حضرت حفص نے اپنی محبت، عقیدت اور سادات سے لگاؤ اور بیعت کر لینے کے بعد آپ کو بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجا کا مہمان بنایا۔ راجا اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا اور انتہائی عزت اور قدر و منزلت سے دیکھا۔ آپ 4 سال یہاں ان کے مہمان رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو روشناس کرایا۔ لاتعداد لوگ آپ کے مریدین بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ کہاں سندھ، کہاں سعودی عرب، کتنی مسافت ہے، کتنا لمبا سفر ہے۔ صحابہ کرام کے بعد کوئی اسلام کی تعلیم دینے یا تبلیغ کرنے کے لیے سندھ نہیں آیا تھا۔ یہ بات بھی تاریخ سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سندھیوں کے بنجر دل کی زمین جیسا سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اسلامی بیج بویا اور پھر اس کی آبیاری بھی کی اور محبت، اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کرایا۔ دراصل ان ہستیوں کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہاں ان کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ اگرچہ عباسی خلیفہ منصور آپ سمیت تمام سادات کے قتل کے در پہ تھا، اس نے اطلاع ملنے پر بارہا حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے تھے، لیکن قدرت نے جو کام آپ سے لینا تھا
اس کے لیے پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ایک ایسا گورنر سندھ میں متعین تھا جو آپ کی تعظیم اور خیال کرتا تھا اور کسی قیمت پر آپ کو تکلیف نہ پہنچاتا تھا، بلکہ ان نیک بخت گورنر یعنی عمر بن حفص کے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں جب آپ سیر اور شکار کی غرض سے کہیں جاتے تو شان و شوکت اور کروفر سے اور ساز و سامان بھی ساتھ ہوتا تھا، جس سے آپ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کس نسب کے چشم و چراغ تھے؟ یہ غالباً اس لیے بھی تھا کہ آپ کی درویشی پر امارات کا پردہ بھی پڑا رہے اور جو امانت آپ کے سپرد تھی آپ کے سینے میں محفوظ رہے۔ یہ بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے بھائی بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے بھی اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے اور وہاں کا سب سے معروف مزار ہے اور وہاں مرجمہ خلائق بنا ہوا ہے۔ حکومت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خطہ پر اور دوسری حکومت جو حقیقی حکومت ہے وہ قلوب پر ہوتی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی حکومت ظاہر اور باطن دونوں پر قائم ہے۔ سارے دفتر ان کے ہیں جہاں تمام زائرین کی مرادیں اور دعاؤں کی عرضیاں موصول کی جاتی ہیں اور پھر ان پر احکامات صادر ہوتے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ اگر زائرین کی مرادیں پوری نہ ہوں تو پھر یہ جم کثیر کیسا، جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جمعرات کو تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی سیڑھیاں چڑھنا بھی دشوار ہوتی ہیں۔ عام ایام میں بھی زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال کراچی میں 20، 21، 22 ذوالحج کو منعقد ہوتا ہے، جس میں کراچی، سندھ اور پاکستان کے مختلف شہروں سے لاکھوں عقیدت مند جوک در جوک شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔